نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین گرامی قدر، چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بار دوبارہ ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے کو بہت ہی بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، کیونکہ ماہ ذوالحجہ میں دو عظیم عبادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ ان میں سے ایک عبادت جسے حج کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، کسی اور مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حج کہا جاتا ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اصطلاح شریعت میں مخصوص اوقات میں، مخصوص ایام میں، مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص مقامات کی زیارت کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ مخصوص اوقات میں، مخصوص ایام میں، مخصوص مقامات اور مخصوص افعال کی ساتھ کیا کہتے ہیں، مقامات کی زیارت کرنا، اسے حج کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ پاک نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو وہ حج ضرور کرے۔ جب انسان حج کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہوتا ہے جیسا ابھی ابھی وہ اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جنہیں ابھی دنیا میں تشریف لایا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی سخت وعید ہے، اور یہ سفر بھی مبارک ہے، اور یہ حج یہ عبادت بھی عظیم ہے۔ اس لیے عظیم عبادت ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک عظیم عبادت ہے، فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اس لیے جو حجاج کرام اپنے حج کی تیاری کرتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، اللہ پاک نے مال کی وسعت دی ہے، وہ ضرور اس فریضے کو سر انجام دیں۔ حج سے جانے سے پہلے چار باتیں جو ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جو حجاج کرام حج کا ارادہ کر چکے ہیں، قصد کر چکے ہیں، ان کے لیے چار باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، کیونکہ یہ سفر بھی اعلیٰ ہے اور متبرک سفر ہے، عظمت والا سفر ہے، اس سفر کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ میں یہ حج کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ للہیت اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ عبادت جو آپ سر انجام دے رہے ہیں یہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عبادت ہے، اللہ نے مجھے سعادت دی ہے، میں جا کے اس کو فریضے کو سر انجام دے رہا ہوں۔ پہلی بات اللہ کی رضا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ کوفہ سے مکہ کی طرف چلے گئے، ان سے کسی نے پوچھا اتنا سفر کیوں؟ یہ کہہ رہے تھے کہ میری ناک میں نکیل ڈال کر مجھے بگوڑے غلام کی طرح لے آتے ہیں، اور راستے میں ہر پتھر اور ہر پتے گبر میں سجدہ کر کر کے آتا، میرے سے میرے گناہ بہت زیادہ، میں گناہ اس سے کم ہو جاتا۔
دوسری بات، اس سفر میں، سفر چونکہ اعلیٰ ہے اور عرفہ ہے اور یہ عظمت والا سفر ہے، اور اس میں دوسری بات سنت کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق جو عمل ہوتا ہے وہ قابل قبول ہے، جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل نہیں وہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس حج میں سنتوں کو بہت زیادہ اہتمام کیا۔ حج میں جا کر عظیم فریضے کو سرانجام دینے میں اگر آپ نے سنتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا تو یاد رکھیے گا اس سے یہ بہتر ہے کہ آپ نہ جائیں، وہاں سنتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دوسری بات جو حاجی جو حجاج کرام یہاں سفر کے لیے جائیں گے، دوسری بات اہم کیا ہے، وہ سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو انسان کو ضروری ہے اور جاننی چاہیے وہ کیا ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کے خوف اپنے دل میں رکھ کے سامنے اللہ کے لیے جانا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے مقام ہے، حج ایک ایسا مقام ہے جہاں دنیا کے ہر کونے کونے سے لوگ آتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی زیارت عظیم فریضہ ہے اور متبرک مقامات ہیں، وہاں پر عظمتوں والے مقامات ہیں، وہاں خوف خدا ہونا چاہیے، آنکھ میں بھی خوف خدا ہونا چاہیے، اس کے دل میں بھی خوف خدا ہونا چاہیے، اس کے ہر عمل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ وہاں ہجوم زیادہ ہوتا ہے، رش اتنی ہوتی ہے کہ انسان کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، وہاں محرمات جو پابندیاں ہیں اس کا بھی احتیاط ہونا چاہیے، وہاں عورتیں بھی آتی ہیں، اپنی نظر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ تیسری بات خوف خدا، تقویٰ، اس سفر کا زاد راہ تقویٰ ہے، تقویٰ ہوگا تو اللہ پاک اس کو اس عبادت میں اللہ آپ کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کر اس سفر کو ادا کرنا چاہیے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اس کی نیت سب کچھ ٹھیک ہو جائے، وہ اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا بھی کرے وہاں پر، یا اللہ اتنا میں اپنا وقت نکال کر تیرے مقامات کی زیارت کرنے آیا ہوں، اس میں کیا ہے دعا بھی کرنی چاہیے، یا اللہ اس حج کو قبول فرما۔ تو یہ چار باتیں جو ہیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ اس میں نیت اچھی ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا نہیں تو یہ عمل کا فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر دو، سنتوں کا اہتمام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس عمل میں نہ ہو وہ عمل مقبول نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ تیسری بات خوف خدا، اور چوتھی بات یہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس حج کو سر انجام دینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے طرح جو صاحب استطاعت ہیں ان کو حج کے فریضہ سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔